وہ حمید الدین ابو الحاکم ابن بہاؤالدین کا واقعہ سنے تھے نا، جس نے 21 سال خلافت کی جو مروان کی سرزمین پر. بہاؤالدین کے انتقال کے بعد اسی ابو الحاکم کو حکمراں بنایا گیا، اسی حمید الدین کو. اور بیچ روڈ پر اس کا بہت خوبصورت باغ تھا جہاں اس کی ایک لونڈی تھی. لونڈی اس باغ میں پانی دیا کرتی تھی اور اس کا بستر بچھایا کرتی تھی. ایک بار لونڈی نے بادشاہ کا بستر بچھایا، حمید الدین ابو الحاکم کا، اور سوچا کہ ذرا لیٹ کے دیکھیں امیروں کے بستر، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا لیٹ گئی. جیسی لیٹی اس کو نیند آ گئی. اتنے میں بادشاہ آ گیا. حمید الدین ابو الحاکم گھر میں گھس گیا باغ میں. اس نے دیکھا میرے بستر پر میری معمولی لونڈی لیٹی ہوئی ہے. اس نے کوڑا نکالا اور ایک کوڑا اس کو مارا. وہ بڑبڑا کے اٹھ گئی، کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو سمیٹا، کہا بے غیرت، شرم نہیں آتی؟ میرے بستر پر تو لیٹ گئی؟ تیری مجال کیسے ہوئی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کھڑی ہو جاؤ، اور پھر اس نے 10 کوڑے اور مارے اس کے اوپر. لیکن وہ ایک ایک کوڑا مارتا گیا. وہ لونڈی ہر کوڑے پہ مسکراتی گئی. کوڑا اس کے اوپر پڑتا جاتا، اس کا کپڑا پھٹتا جاتا. 2 3 4 کوڑوں میں وہ لہو لہان ہو گئی. اب خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے، لیکن ہر کوڑے پہ وہ مسکراتی جاتی تھی. جب یہ 9 کوڑے پورے مار چکا اور ایک پہلے مار چکا تھا، اس نے لونڈی سے کہا اے لونڈی، میں 1 2 کوڑے تجھے کبھی مارتا تھا تو تو روتی تھی، لیکن آج ہر کوڑے پہ تو ہنس رہی ہے. کیا بات ہے؟ کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے جسم سے کپڑا پھٹ گیا، میری چمڑی پھٹ گئی، خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ کہا پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا مجھے ہنسی آ رہی ہے کچھ سوچ کر. کہا کیا سوچ کر تو ہنس رہی ہے؟ اس لونڈی نے جو جواب دیا، آئے لوہتا کے امیروں سنو، آئے بنارس کے ساہوکاروں سنو، آئے موٹی موٹی رقمیں کمانے والوں اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں سنو. اس لونڈی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، آئے ابو الحاکم، آئے حمید الدین، آئے میرے آقا، آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے اس آرام دہ بستر پر آج میں چند لمحوں کے لیے لیٹ گئی اور میں سو گئی، تو اس آرام دہ بستر پر سونے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں. جب میں چند لمحوں کے لیے تیرے آرام دہ بستر پر لیٹی تو تیری عدالت میں میری سزا یہ ہے کہ تو مجھے کوڑوں سے نواز رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ تیری سزا پھر اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی، جس کی پوری زندگی عیش و آرام میں گزری ہے، جو ہر رات آرام سے سوتا ہے، جس کا ہر دن سکون کے ساتھ گزرتا ہے. تیری سزا پھر تیرے مالک کی عدالت میں کیا ہوگی؟ اگر میرے نرم گرم بستر پہ سو جانے سے میرے مالک کی عدالت میں میری سزا یہ ہے، تو کل قیامت کے دن تیرے مالک کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی، جو پوری زندگی آرام سے سویا ہے. حمید الدین ابو الحاکم یہیں سے مجبور ہوتا ہے اور یہیں سے اس کو احساس ہوتا ہے، کوڑا زمین پہ پھینکتا ہے اور یہیں سے اس کی دنیا بدلتی ہے اور وہ مبلغ بن جاتا ہے، داعی بن جاتا ہے، گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، دعوت و تبلیغ میں لگ جاتا ہے، حکومت سے استعفیٰ دے دیتا ہے، اور پھر وہ پوری زندگی میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ میں لگ گیا. اور گناہ سے توبہ کرتے کرتے اس لونڈی کو مارنے کی جو مارا تھا اس کی توبہ کرتے کرتے اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی. لوگوں کو احساس ہو اور فطرت میں زندگی ہو تو ایک واقعہ کافی ہوتا ہے، ایک مثال کافی ہوتی ہے لوگوں کو ان کی زندگی کے بدلنے کے لیے. اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو پورا قرآن سنا ڈالیے، پوری زندگی تقریر کر ڈالیے، آج جلسہ کل پھر کرائیے، پرسوں پھر کرائیے، اور پھر پورے سال جلسہ کرا ڈالیے لگاتار کنٹینیو، پوری زندگی بھی جلسہ کرا ڈالو گے. اگر فطرت میں زندگی نہیں ہے تو ساری مثالیں دے ڈالو، کوئی نہیں سدھرے گا. فطرت میں زندگی ہو میرے بھائیو تو ایک مثال کافی ہوتی ہے انسان کی عبرت کے لیے.